میں کالج میں پڑھتی تھی اور بڑی ہی ماڈرن لڑکی تھی، مگر میری ماں نے میرا رشتہ ایک بڈھے کسائی سے کر دیا تھا جس کے دو جوان بیٹے بھی تھے اور اس کی بیوی مر چکی تھی۔ جب میں نے کسائی کو دیکھا تو میرا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ تو بالکل جاہل انسان تھا، دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی دن سے نہایا بھی نہ ہو۔ اچانک میری اس کے بیٹے پر نظر پڑی تو وہ جوان اور بہت خوبصورت تھا۔ جب میں نے اسے بلا کر پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، تم اس سے شادی نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مان گیا اور مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا، مگر اس رات میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے اپنے کسائی باپ کو کمرے میں بلا لیا اور ان دونوں نے مل کر میرا نام شمائلہ ہے۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تو نہیں تھی، مگر پھر بھی سب مجھ سے ہی بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کی وجہ میری خوبصورتی تھی۔ میرے دماغ میں یہ احساس پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں کالج میں بھی اپنے جیسی ہی خوبصورت لڑکیوں کے بیچ میں گھری رہتی تھی۔ میں پڑھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ میرے گھر والوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کالج میں کیا کرتی رہتی ہوں۔ میں بے شک بہت لاڈلی تھی، مگر ماں کے غصے سے بھی بہت ڈرتی تھی۔ میرے دو بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ بھائی دونوں مجھ سے بڑے تھے۔ میرے بابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ہماری گزر بسر کافی اچھی ہو رہی تھی۔ میں نے زندگی میں اب تک جو چاہا تھا وہ پایا تھا۔ میں کالج میں زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ ایک دن میری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت امیر تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑی سی گاڑی تھی۔ وہ مجھے بس سٹاپ پر ملا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن میں کالج سے واپسی پر سٹاپ پر کھڑی ہوئی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ بس سٹاپ پر میرے علاوہ صرف ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ آرام سے کھڑا رہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تو اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ میرے قریب آیا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، پھر میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ اس کی حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا اور ایک دم طیش میں آ کر میں نے اس کو زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ میرے اس رد عمل پر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں نے مدد کے لیے چلانا چاہا، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تبھی اسی وقت اچانک کوئی آیا اور اس آدمی نے مجھے چھڑوا کر اور اس کو بہت بری طرح سے پیٹنے لگا۔ میں نے چیخیں ماری تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور بس روئے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بینچ پر بٹھایا اور اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل لے کر آیا۔ پانی پی کر میرے تھوڑے حواس ٹھیک ہوئے تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ کوئی بہت ہی خوبصورت تو نہیں تھا، مگر بہت زیادہ امیر ضرور تھا اور اس کے پیچھے کھڑی کار اس بات کا ثبوت تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ تب اس نے مجھے آواز دے کر روک دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ آئیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس کی گاڑی کو دیکھا۔ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا موقع میں کیسے ضائع کر دیتی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں اسے اپنے گھر کا راستہ بتانے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میں انہی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ مجھے میرے گھر سے تھوڑے فاصلے پر اتار کر وہ چلا گیا۔ میں کتنی ہی دیر کھڑی اس کی گاڑی کی دھول کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، کاش ایک ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ میں نے ایک آہ بھر کر سوچا اور تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اگلے کئی دن میں اسے یاد کرتی رہی، اس کی شان و شوکت، اس کی گاڑی، اس کا لباس، ہر چیز کتنی مہنگی اور قیمتی تھی۔ نہ جانے اس کا گھر کتنا بڑا ہوگا۔ یہی سب میں صبح و شام سوچتی رہتی۔ اس کے بعد کافی دن بس اسٹاپ پر اس کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میرا انتظار ہی رہا۔ میں بھی دل پر پتھر رکھ کر اس گاڑی اور اس گاڑی والے کو بھول گئی۔ میں نے اپنی دوستوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں کچھ عجیب ہوا، کچھ ایسا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اچانک میرے بابا نے دوسری شادی کر لی اور جب میری ماں کو پتا چلا تو تب انہوں نے بابا سے بہت جھگڑا کیا۔ بابا غصے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے دوسری شادی جس عورت سے کی تھی وہ بہت خوبصورت اور بے حد امیر تھی۔ اس عورت نے میرے بابا کو خود شادی کی آفر کی تھی۔
वो औरत इस शहर के बहुत बड़े रईस की बेटी थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं उस औरत से मिलने उसके घर जाना चाहती थी, मगर मेरी अम्मी ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी थी। फिर एक दिन सबसे छुप कर मैंने अब्बू को कॉल की, उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तब वो मेरी ये बात सुनकर काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि कल वो मुझे कॉलेज के बाहर से छुट्टी टाइम पर पिक कर लेंगे। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो वहां आए, एक बड़ी सी गाड़ी में मुझे ले गए। जब हम उस घर में पहुंचे तो मैं हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ा बंगला था, मुझे तो महल जैसा लग रहा था। मैं अंदर गई तो देखा वो घर अंदर से और भी शानदार था। हर चीज निहायत आला और बहुत कीमती थी। बेतहाशा पैसा, ऐशो इशरत भरी जिंदगी, यही तो मेरा ख्वाब था। फिर मैं पूरा दिन वहां गुजार कर शाम को घर वापस आई। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहां से वापस आऊं, मगर डर था कि कहीं अम्मी को ना पता लग जाए। मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं सहेली के घर जा रही हूँ। अपने घर आकर मुझे वो घर बहुत छोटा लग रहा था। मेरे दिमाग में तो बस वही घर अटका हुआ था। मैंने ये सब बातें माँ से छुपाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं वहां जाना ही छोड़ देती। फिर मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से बाबा के घर जाने लगी। कभी कभी तो मैं कॉलेज जाने की बजाय सीधा वहीं चली जाती थी। मेरी सौतेली माँ को मेरे आने से कोई इतराज नहीं था, उनका माहौल काफी आजाद था। एक दिन मैं बाबा के साथ एक पार्टी में गई और वो बहुत शानदार पार्टी थी। शहर के एक बहुत बड़े रईस ने अपने घर इस पार्टी का इंतजाम करवाया था। वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग थे। मैं वहाँ बैठे सबको देख रही थी। उन लोगों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ किसी चीज की कोई कमी ना थी, जिसका जो जी चाहता वो करता। अभी मैं सबको घूरने में ही मसरूफ थी कि तभी मेरी टेबल पर कोई आकर बैठ गया। मैंने चौंक कर देखा तो वो ही लड़का मुबीन था, जिसने मुझे उस दिन बस स्टॉप से घर ड्रॉप किया था। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे वहां देखकर काफी हैरान भी हुआ कि मैं वहां क्या कर रही हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अपने बाबा के साथ यहाँ आई हूँ। उन्होंने मेरी माँ से छुपकर दूसरी शादी की थी, और जिस औरत से उन्होंने दूसरी शादी की वो बहुत अमीर है। बस उन्हीं के साथ मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा, तो तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे बाप ने जिस औरत से शादी की है वो एक बहुत बड़े रईस की बेटी है। उसने मुझे बताया कि ये पार्टी उसके बाबा ने अरेंज करवाई है। फिर हम काफी देर इधर उधर की बातें करते रहे। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। उस दिन वहां से निकलते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक दिन ये सब हासिल करके ही रहूंगी। कभी कभी तो मुझे यूं लगता मैं कोई जुनूनी लड़की हूँ, जिसका मकसद सिर्फ पैसे के पीछे भागना है। उन दिनों मैंने कॉलेज में जाना छोड़ दिया था, और जब मेरी माँ को ये सब पता चला तो मैं उन्हें बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती। पढ़कर मैंने क्या कर लेना है। मेरी बातें सुनकर वो काफी गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि ये फतूर जरूर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बाप ने ही भरा होगा। तुम जब से उधर जाने लगी हो बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगी। मैं उनकी ये बात सुनकर काफी परेशान हो गई। फिर मेरी माँ ने मेरा हर जगह आना जाना बंद कर दिया। मैं घर रह रहकर बेहद तंग आ चुकी थी। फिर मैंने एक दिन माँ से बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, ठीक है, मैं बाबा के घर नहीं जाऊंगी, मगर मुझे कॉलेज जाने दे। मेरी बात सुनकर उन्होंने पहले तो गुस्सा किया और फिर मेरी बात मान गई। मैंने एक बार फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। ये नहीं था कि अचानक से मुझे पढ़ाई का शौक चढ़ गया था, बल्कि बात ये थी कि मैं अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। मेरा मोबाइल भी मेरी माँ के पास था। मैंने अपनी दोस्त से उस सब का जिक्र किया तो उसने कहा कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो। मैंने उसका मोबाइल लेकर मुबीन को कॉल की और उससे कहा कि कल मुझसे मिलने लाजमी आना। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो वो पहले से ही मेरे इंतजार में खड़ा था। मैंने एहतियात के तौर पर इधर उधर देखा और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने पूछा कि मैं ठीक हूँ। तब मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर जाकर उसने गाड़ी रोकी और कहा कि हाँ, अब बताओ क्या बात है। उसके पूछने पर मैंने आंखों में ढेर सारे आंसू भर के चेहरे पर मजलूमियत तारी करके सारी बात उसे बता दी।
میں نے اسے ایسے باور کروایا جیسے میری ماں ایک سخت اور ظالم عورت ہے اور وہ مجھ پر بہت پابندیاں لگاتی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو بہت جلد مجھ سے شادی کر لو، اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ مبین پر میرے ان جھوٹے آنسوؤں کا اثر اچھا خاصا ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ پھر ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر اس نے مجھے کالج کے باہر اتار دیا اور خود چلا گیا۔ میں نے اپنا تیر تو چلا دیا تھا، اب دیکھنا تھا کہ وہ نشانے پر لگا یا نہیں۔ اگلے 2 دن میرے انتظار میں ہی گزرے، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میری دوست کے نمبر پر رابطہ کر لینا۔ میں انہی سوچوں میں گم کالج کی کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک میری دوست میرے پاس آئی اور کہا کہ شمائلہ، تمہارے اسی دوست کی کال آ رہی ہے۔ میں نے اس سے موبائل لیا اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا کہ وہ ملنا چاہتا ہے، پلیز تم میری امی کو بول دو گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ میں کالج سے باہر نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور ایک ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر روکی۔ میں نے اس سے پوچھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لنچ کرنے، اور اسی بہانے تم سے بات بھی ہو جائے گی۔ میں نے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم اتنے دن کہاں تھے؟ آخر تم نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ کام میں مصروف تھا۔ پھر جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھے تو اس نے ایک ڈبہ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ میں نے بولا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ میں نے جب وہ ڈبہ کھولا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی کیونکہ اس میں ایک قیمتی موبائل فون تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بہت شکریہ، مگر تم نے کیوں لیا؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور کہا کیا میں اب تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ تم نے بتایا تھا نا کہ تمہاری امی نے تم سے تمہارا موبائل لے لیا ہے، اس لیے میں نے یہ موبائل تمہارے لیے لیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکیں۔ میں نے گھر آ کر فون کو چھپا دیا اور اگلے دن کالج گئی تو میں نے اپنی دوست کو وہ موبائل دکھایا اور بتایا کہ یہ مجھے مبین نے دیا ہے۔ اب میں گھنٹوں مبین سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ مجھ سے بہت جلد شادی کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ اس نے مجھے ایک بہت پیارا اور قیمتی نیکلس بھی گفٹ کیا۔ وہ مجھے ایسے ہی تحفے دیتا تھا۔ اکثر مجھے اس کا ہر تحفہ بہت پسند آتا اور میرا دل کرتا تھا وہ اگلی بار اس سے بھی مہنگی چیز دے۔ کبھی کبھی تو میں جان بوجھ کر ہی اس کے سامنے بولتی تھی کہ مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے مگر میں خرید نہیں سکتی، تو وہ مجھے وہ چیز لا دیتا تھا۔ ایک دن میری ماں کو نہ جانے کیسے میرے اور مبین کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا وہ موبائل بھی لے کر توڑ دیا، مبین کے دیے گئے سارے تحفے جلا دیے اور مجھے کہا کہ خبردار جو آئندہ تم نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، ماں نے ہاں کر دی ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں کسی غریب آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے بہت ضد کی، بہت منتیں کی، مگر وہ نہ مانی۔ مبین سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے سوچا کہ میں شادی کے بعد ہی مبین سے رابطہ کروں گی اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر بھاگ کر اس سے شادی کر لوں گی۔ میں نے سب پلان کر لیا تھا۔ میں نے اپنے لالچ میں زندگی کا سب سے بڑا کھیل کھیل لیا جس نے آگے جا کر مجھے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ میری شادی سے پہلے ایک عجیب بات ہوئی جس کی وجہ سے مجھے ماں سے چھپ کر شادی کرنا پڑی۔ میں کنواری تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں نے میری ان حرکتوں کی وجہ سے میرا رشتہ ایک کسائی سے کر دیا ہے جس کے 2 جوان بیٹے بھی ہیں اور کچھ دنوں پہلے اس کی بیوی کی وفات ہوئی تھی، میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ سب میری ماں نے اس لیے کیا کہ میں ان کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنے بابا اور مبین سے ملتی رہی تھی۔ بس اسی لیے میری ماں نے میرا رشتہ یہاں طے کر دیا۔ جب میں نے اس کسائی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو بہت بڑی عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کھڑا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا اور اس سے ساری بات بتا دی۔ تب وہ کہنے لگا کہ تم میرے باپ سے شادی نہ کرنا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ وہ میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے بھی جلد بازی میں اسے ہاں کہہ دی۔
اور اس سے نکاح کر لیا، لیکن جان تب نکلی جب وہ مجھے نکاح کے بعد اپنے گھر لے گیا۔ اس کے کمرے میں ایک تصویر پڑی تھی، اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ میرے شوہر کی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ مرحوم سفیان۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میرا شوہر تو میرے سامنے ہی کھڑا تھا، تو یہ کون تھا اور اس پر مرحوم سفیان کیوں لکھا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا نام تو فیضان تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے جب یہ پوچھا کہ یہ تو آپ کی تصویر ہے تو پھر اس پر مرحوم کیوں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی تھا، ہم دونوں جڑوا تھے، ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر کہا کہ کیسا حادثہ؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم یہاں آنے سے پہلے ایک دوسرے شہر میں رہتے تھے، وہاں پر ایک حادثہ ہوا اور بھائی کی موت کے بعد ہم سب یہاں آ گئے، وہاں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر کافی حیران ہوئی۔ خیر اگلی صبح قصائی کو پتہ چلا کہ میری شادی اس کے بیٹے سے کر دی گئی ہے، تو وہ میرے گھر میری ماں سے اس بات پر جھگڑا کرنے آ گیا۔ میری ماں اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ماں کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلے گی تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیں گی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہوں، میری ماں وہاں نہیں آ سکے گی۔ میری بات سن کر میرا شوہر مان گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں صرف ماں کے ڈر سے نہیں جا رہی، بلکہ وہ واحد جگہ تھی جہاں جا کر میں مبین سے رابطہ کر سکتی تھی۔ میں نے اگلے دن ہی تیاری کی اور اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ میری سوتیلی امی نے میرے لیے کمرہ تیار کروایا، مجھے بولا کہ میں باہر جا رہی ہوں، دیر سے واپس آؤں گی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں وہیں لون میں بیٹھ گئی اور اپنی زندگی کے اس موڑ کے بارے میں سوچنے لگی، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنے لگی کہ آخر اپنے اس شوہر سے کیسے جان چھڑواؤں۔ میں نے تو بس اس لیے اس سے شادی کی تھی تاکہ امی میری شادی اس کے باپ سے نہ کر دیں، اور مجھے ویسے بھی اس سے طلاق لے کر مبین سے شادی کرنی تھی۔ ابھی مجھے جلدی اس شخص سے بھی جان چھڑوانی ہوگی۔ میں نے تو کسی امیر کبیر آدمی سے شادی کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور اب میں اپنا یہ خواب فوراً سے شادی کر کے پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت نہ سہی مگر بہت امیر ضرور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہر حال میں میرے دل میں پیسے کے سوا کسی چیز کی محبت نہیں تھی، مگر اس نشے میں ڈوبتے ہوئے میں یہ نہیں جانتی تھی کہ پیسہ مجھے زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا۔ اگلی صبح میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی ماں زبردستی ایک کسائی سے کروا رہی تھی، اس لیے مجبوراً میں نے اس کے بیٹے سے شادی کر لی۔ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میری یہ مجبوری میں کی گئی شادی ختم ہو جائے۔ میں اپنی زندگی میں صرف سکون چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں اگلے 2 دن انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ مجھے کچھ کہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک دن میں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہاری ماں کو طلاق دیتے وقت میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر اب تمہاری ماں کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ تم اسے بنا بتائے شادی کر کے یہاں آ گئی ہو، اب چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں ایسا بالکل نہیں کرنے والا، اور تم بھی جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میں ان کے منہ سے یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ وہ مجھے گھر سے نکلنے کا کیسے کہہ رہے تھے، اور مجھے ہر حال میں اپنے شوہر سے طلاق لینی ہی ہوگی، اور اب اس سے مجھے طلاق صرف ماں دلوا سکتی تھی۔ میں نے واپس اپنی ماں کے پاس جانے کا سوچا، اور پھر صبح ہوتے ہی میں کسی کو بھی بنا بتائے وہاں سے چلی آئی۔ میں سیدھا ماں کے گھر آئی تھی۔ میں نے گھر آ کر ماں سے رو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ اس قصائی کے بیٹے نے مجھ سے زبردستی شادی کر لی ہے۔ مجھے امید تھی کہ میرے جھوٹے آنسوؤں سے ماں کا دل پگھل جائے گا، اور یہی ہوا۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میں وہیں رہنے لگی۔ پھر میری ماں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اس شخص سے طلاق دلوا دیں گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گئی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کا ہر خواب ٹوٹنے والا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ طلاق لے کر میں مبین سے شادی کر لوں گی اور عیش کروں گی، بس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، مگر ایک دن وہ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ساری کوششیں تب بیکار ہو گئیں جب ایک دن ایک بہت ہی امیر کبیر عورت ہمارے گھر پر آئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، وہ شام کا وقت تھا، میں اندر بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم زور زور سے دروازہ بجا۔ میری ماں نے پریشان ہو کر دروازہ کھولا تو دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر آئی اور زور زور سے مجھے آوازیں دینے لگی
मेरी माँ ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बेटी को क्यों इस तरह से बुला रही हो। मैं उसकी आवाज सुनकर बाहर आई तो वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे बालों से पकड़कर बोलने लगी, तुम मेरे शोहर के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कहा कि मैं क्यों तुम्हारे शोहर के पीछे पड़ूंगी, मैं तो न तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे शोहर को। मेरी बात सुनकर उसने अपने पर्स से कुछ तस्वीर निकाली और मेरे ऊपर फेंक कर कहा कि इन्हें देखो और फिर बताओ, क्या तुम मेरे शोहर को नहीं जानती? मैंने एक तस्वीर उठाकर देखी तो वो मेरी और मुबीन की तस्वीर थी। मैंने उससे कहा कि ये तो मुबीन है मगर ये शादीशुदा तो नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, तुम्हें क्या लगा? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और तुम बेवकूफ बनती गई। वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए तुम जैसी लालची लड़कियों को घुमाता फिराता है और फिर अपना मकसद पूरा होने के बाद उन्हें छोड़ देता है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, ना ही वो किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, वो तो खुद मेरे बाप के पैसों पर पलता है। ये कहकर वो औरत वापस चली गई। पूरा मोहल्ला वहां जमा था, सबने उसकी बातें सुनी थी। मेरी माँ शदीद गुस्से और सदमे में थी। मैं तो किसी के सामने सर उठाने के काबिल ही नहीं रही थी। जब मेरे शोहर को ये सब पता चला तो उसने मुझे अगले ही दिन तलाक भिजवा दी। हर कोई मुझे बुरा भला कह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुबीन से राब्ता कर सकूं, मगर उसका मोबाइल ऑफ था और वो न जाने कहां गायब हो गया था। और मैंने अपने लालच की वजह से अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी थी। जब मुझे पता चला कि मेरा शोहर कसाई का बेटा जरूर था, मगर वो पढ़ा लिखा था और एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और महीने के लाखों रुपए कमाता था, मगर अब मेरे पास मुंह छुपाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है।